بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی ریشمی رومال اور دل میں تیر۔ یہ اس سلسلے کی دوسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھانے دار صاحب نے اصل چور کو پکڑ لیا۔ مجھ کو تھانے سے پتہ لگ گیا تھا کہ کیا کارروائی ہوئی ہے۔ کارروائی یہ ہوئی کہ چور کو 2 دن تھانے میں رکھا گیا۔ اسحاق بھی تھانے جاتا رہا۔ تیسرے دن چور کو چھوڑ دیا گیا اور اس کے 15-20 دنوں بعد چور کی نوجوان بہن کی شادی اسحاق کے ساتھ ہو گئی۔ ہیڈ کانسٹیبل مرشد علی اس تھانے میں پرانا تھا۔ میں نے اس کو اندر بلا کر یہ واقعہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ اشرف نے، جو اصل چور تھا، اقبال جرم کر لیا تھا۔ چودھری اسحاق نے تھانے دار کو کہا کہ یہ لڑکا چونکہ اس کی اپنی برادری کا ہے، اس وجہ سے وہ اس کو سزا نہیں دلوانا چاہتا۔ وہ ایک ہندو تھانے دار تھا، اس نے مقتول سے وصولی کر لی ہوگی اور کیس گول کر دیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ چور مقتول اسحاق کی دوسری بیوی کا بھائی تھا اور اس نے اسحاق کے گھر سے سونے کا ہار اور انگوٹھی کا سرقہ اس وقت کیا تھا جب اس کی بہن کی شادی اسحاق کے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ اس چوری اور شادی پر میں نے غور کیا تو اس میں میرے کام کی کوئی بات نظر نہ آئی۔ یہ 1 سال پرانی باتیں تھیں۔ البتہ ایک خیال میرے ذہن میں آیا، کیا ایسا تو نہیں کہ لڑکی کو زبردستی اسحاق کے ساتھ بیاہ دیا گیا ہو اور اس نے اسحاق کو مروا دیا ہو؟ اس صورتحال میں عموماً ایسے خامند کو زہر دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ 1 سال گزر جانے کے بعد قتل کا خیال نہیں آ سکتا تھا، لیکن ایک اور پہلو سامنے آیا، وہ یہ کہ لڑکی برداشت کرتے کرتے تنگ آ گئی ہوگی اور جسے وہ چاہتی تھی وہ بھی دیوانہ ہو گیا ہوگا اور ان پر ایسا پاگل پن سوار ہوا کہ قتل کی واردات کر ڈالی۔ یہ سب قیاس اور قیافے تھے۔ میں ایسے تو نہیں کر سکتا تھا کہ بیٹھ کر سوچتا رہتا۔ میں نے جلدی جلدی قاتل یا قاتلوں کو پکڑنا تھا۔ اس قسم کی وارداتوں کی تفتیش میں تفتیش کرنے والے افسروں کو سوچنا تو بہت پڑتا ہے، لیکن حرکت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پولیس کے پاس دوسرا طریقہ کار بھی ہوتا ہے، جس کو انگریزی میں تیسرا طریقہ یعنی 3rd ڈگری کہتے ہیں۔ یہ طریقہ اس طرح آزمایا جاتا ہے کہ جو مشتبہ آیا اس کو الگ لے گئے اور اس کی ہڈی پسلی ایک کرنی شروع کر دی۔ میں اس طریقے کے خلاف تھا۔ خلاف ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں رحم دل تھا، تفتیش میں رحم دلی نہیں چلا کرتی۔ خلاف ہونے کی وجہ دراصل یہ تھی کہ مار پیٹ کر کسی سے کچھ کہلوانا اور اس کے بیان پر اعتبار کر لینا کورٹ میں مقدمے کو تباہ کر دیتا ہے۔ البتہ کبھی کبھار 3rd ڈگری کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ نمبردار نے ایک تو مجھ کو یہ بتایا کہ جس لڑکی کے ساتھ مقتول کی دوسری شادی ہوئی تھی وہ کسی اور کو چاہتی تھی، اور جس کو وہ چاہتی تھی وہ اس کو ابھی تک ملتا ملاتا تھا۔ اس لڑکی کا نام محمودہ تھا اور مودی کے نام سے بلائی جاتی تھی۔ نمبردار نے دوسری بات یہ بتائی کہ مقتول کی بیٹی، جس کی عمر 17 سال کے لگ بھگ تھی، کچھ بدنام تھی، اچھلتی کودتی اور نوجوان لڑکوں میں دلچسپی رکھتی تھی۔ مقتول کے بیٹے اصغر کی رپورٹ بھی اچھی نہیں تھی، ادھر ادھر چھیڑ چھاڑ میں خوش رہتا تھا۔ ایسے ماں باپ کی اولاد اچھی ہو ہی نہیں سکتی تھی جو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہوں۔ گھر میں پیار محبت نہ ہو، سکون نہ ہو تو بچے باہر جا کر اپنے آپ کو خوش کرنے کے طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ طریقے عام طور پر مجرمانہ ہوتے ہیں۔ اسحاق کی اولاد کا ذہن مجرمانہ ہونا لازمی تھا۔ یہ عجیب نہیں تھا کہ باپ کو بیٹے نے ہی قتل کر دیا ہو۔ میں نے ایک آدمی کو مقتول کے سسرال والے گاؤں کے نمبردار کو بلا لانے کے لیے بھیجا تو وہ باہر جا کر واپس آ گیا۔ کہنے لگا کہ وہ نمبردار ماتم پر آیا ہوا ہے۔ اسحاق کا میل جول اور رکھ رکھاؤ سب کے ساتھ تھا، جس وجہ سے اس کے مرنے پر بہت سارے لوگ دوسرے دیہات سے بھی آ گئے تھے۔ میں نے اس گاؤں کے نمبردار کو بلایا اور اس سے مقتول کے سالوں کی بابت پوچھا۔ اس نے وہی رائے دی جو اسحاق کے شہر کا نمبردار دے چکا تھا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ قتل کی ہمت رکھتے ہیں یا نہیں، اور یہ کہ ان کی بہن لڑائی جھگڑا کر کے گئی تھی، اس پر اس کے بھائیوں کا رد عمل کیا ہوگا۔ گاؤں اور محلے میں کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ اسحاق کے سالے بہت غصے میں تھے۔ نمبردار نے بتایا ان میں جو سب سے بڑا ہے اس نے مجھ کو کہا تھا کہ اب اسحاق نہیں یا اس کی دوسری بیوی نہیں،
اسحاق کی بیوی کہتی پھرتی تھی کہ مجھ کو اس خاوند کی ضرورت ہی نہیں، مرے چاہے جیے، میرے بچے جوان ہو گئے ہیں، باپ کی جائیداد کے وارث ہیں۔ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اسحاق جتنی جلدی مرے اتنی جلدی میرے بیٹوں کو جائیداد ملے گی۔ کیا تم نے یا کسی اور نے اس عورت سے پوچھا نہیں تھا کہ وہ اپنے خاوند کے پاس جائے گی بھی یا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں نے اس کے تینوں بھائیوں کو ایک مشورہ دیا تھا، نمبردار نے جواب دیا۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ وہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر بیٹھیں کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ بہن کو تو وہ واپس ہی بھیجیں گے، لیکن وہاں آباد ہونے کے واسطے نہیں، بلکہ خاوند کی جائیداد کی وارث بن کر وہاں رہے گی۔ نمبردار نے ان بھائیوں کے ساتھ بہت ساری باتیں کی تھیں، اس نے یہ سب مجھ کو سنائی۔ نمبردار بوڑھا آدمی تھا، ان بھائیوں کے باپ سے اس کی دوستی تھی، باپ مر چکا تھا۔ اسی دوستی کی وجہ سے وہ اپنے دوست کے بیٹوں کو کوئی غلط حرکت کرنے سے روک رہا تھا، لیکن بھائی غصے میں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بہن کو واپس تو بھیج دیں گے، لیکن بے عزتی کا بدلہ ضرور لیں گے۔ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ اسحاق نے اپنی بیوی کو زد و کوب کیا تھا۔ نمبردار کی سنائی ہوئی باتوں سے میں نے یہ لب لباب حاصل کیا کہ ان بھائیوں کی اپنی بہن اور اس کی اولاد کے واسطے اسحاق کی زندگی کی نہیں بلکہ اس کی جائیداد کی ضرورت تھی۔ اس سے میرے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ ان تینوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ اس سے پہلے کہ اسحاق کی دوسری بیوی جائیداد کا ایک اور وارث پیدا کر دے، اسحاق کو دنیا کے تختے سے اٹھا دیا جائے۔ میں نے اس نمبردار کو قتل کا اندازن وقت بتا کر پوچھا کہ اپنے گاؤں سے یہ معلوم کر کے مجھے بتائے کہ اس وقت اسحاق کے سالے یا بیٹا یا یہ سب گاؤں میں تھے یا کسی نے ان کو جائے وقوع کی طرف جاتے یا ادھر سے آتے دیکھا ہوگا۔ میری ایک بات غور سے سن لو، میں نے نمبردار کو خبردار کرنے کے واسطے کہا، ان کا باپ تمہارا دوست تھا، ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرنا، مجھ کو سچی بات دوسروں سے معلوم ہو جائے گی، پھر تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ وہم نہ کرے حضور، اس نے دونوں ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ کر کہا، میں تو حضور کا نمخار ہوں، آپ نے جو بات پوچھی ہے اس کا ابھی جواب سن لیں، کسی اور سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں اپنے ایک کھیت میں کھڑا تھا، اسحاق کا بڑا اور اس سے چھوٹا سالہ ادھر سے آئے، میں نے خود دیکھے تھے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جائے وقوع سے آ رہے تھے یا کہیں اور گئے تھے، وہ اسی طرف سے آ رہے تھے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جائے وقوع سے یہ گاؤں تقریباً 1 میل یا اس سے کچھ زیادہ دور تھا۔ اس نمبردار کے بعد میں نے سفید پوش اور ذیلدار کو باری باری بلا کر ان سے تمام متعلقہ افراد کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بھی اسحاق کی بیٹی کی ٹھیک رپورٹ نہ دی۔ اسحاق کی دوسری بیوی مودی کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ خالق نام کے ایک نوجوان کو چاہتی ہے۔ خالق مودی کے بھائی کا دوست تھا، اس کے سوا مودی کی کسی کے ساتھ راہ و رسم نہیں تھی اور کبھی کسی نے اس کے چال چلن کو خراب نہیں کیا تھا۔ سفید پوش اور ذیلدار نے اسحاق کے خاندان کو گندا خاندان کہا تھا۔ صبح ہو گئی، اسحاق کے گھر کی عورتیں رو رہی تھیں، میں ساری رات ماتم کی آہوزاری سنتا رہا، میں 1 سیکنڈ بھی نہیں سویا، دماغ تھک گیا تھا اور ابھی تک میں قتل کا باعث معلوم نہیں کر سکا تھا۔ مجھ کو غصہ آنے لگا۔ نمبردار کے گھر سے ناشتہ آیا، ناشتہ کر کے میں باہر نکلا اور ویسے ہی گلی میں ٹہل کر اندر جا بیٹھا۔ اسحاق کے 3 سالوں اور اس کے بیٹے کو میں نے باہر بٹھایا ہوا تھا۔ میں نے بڑے سالے کو اندر بلایا، وہ کم و بیش 40 سال عمر کا آدمی تھا، اس کے چہرے پر رعب اور وقار تھا۔ میرے سامنے آ کر اس نے اپنے چہرے پر ایسے تاثرات پیدا کر لیے جیسے اس کو میرا کوئی ڈر نہیں اور اس کو معمولی آدمی نہ سمجھا جائے۔ میں نے اس کو بٹھایا۔ ایک عرض کروں جناب، اس نے کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن آپ نے یہ بھی نہ سوچا کہ ہمارے بہنوئی کی میت گھر میں پڑی ہے اور آپ نے ساری رات ہمیں یہیں بٹھائے رکھا۔ بہنوئی کا اتنا درد کب سے پیدا ہوا ہے چودھری؟ میں نے پوچھا۔ بہنوئی کا درد نہیں ہوتا جناب، اس نے پوچھا۔ بہنوئی کی میت ادھر شہر کی طرف کیوں بھیج دی تھی چودھری؟ میں نے کہا، گھوڑی کا منہ اپنے گاؤں کی طرف کر کے بھگاتے تو میت تمہارے گھر پہنچ جاتی۔ اس کے چہرے پر حیرت آ گئی، عجیب سی نظروں سے مجھ کو دیکھنے لگا۔ دیکھ چودھری، میں نے کہا، سیدھی بات کر، اپنے بہنوئی کو خود قتل کیا ہے یا کسی اور سے کروایا ہے؟ اس نے بڑے باروب طریقے سے انکار کیا اور حیرانگی سے کہا کہ میں نے اس پر قتل کا الزام لگایا ہے۔ آپ نے مجھ پر یہ شک کیوں کیا ہے جناب؟ اس نے پوچھا۔ سوال تم نہ کرو، میں نے کہا، ابھی مجھ کو سوال کرنے دو، تم صرف جواب دو۔
میں نے آخر کچھ سوچ کر تم پر الزام لگایا ہے اور میں یہ الزام ثابت بھی کر دوں گا، لیکن چودھری یہ سن لو، اگر میں نے تمہیں قاتل ثابت کر دیا تو وکیلوں کی پوری پلٹون عدالت میں لے آؤ گے تو بھی پھانسی سے کم سزا نہیں پاؤ گے۔ اگر اقبالی بیان دے دو گے تو وعدہ کرتا ہوں کہ مقدمے میں ایسی گنجائش رکھ دوں گا کہ ہائی کورٹ سے اپیل میں بری ہو جاؤ گے۔ پھانسی منظور ہے تھانے دار صاحب، اس نے بڑی دلیری سے کہا۔ اگر میں قاتل ہوں تو عدالت میں ثابت کر دینا۔ میرے پاس سوائے 2-4 زبانی باتوں کے کوئی شہادت نہیں تھی، کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میں نے اس پر جرح شروع کر دی۔ چودھری، میں نے پہلا سوال کیا، تم اس جگہ سے واقف ہو جہاں تمہارے بہنوئی کی گھوڑی کو روکا گیا تھا؟ میں نے وہ جگہ دیکھی تھی۔ جب آپ اس جگہ کا ملاحظہ کر کے آئے تھے، اس نے مجھ کو ٹوک کر کہا۔ خبر ہمارے گاؤں پہنچی تو میں اس جگہ گیا تھا۔ وہاں ایک کانسٹیبل کھڑا تھا جو کسی کو آگے نہیں جانے دے رہا تھا۔ جب تک میری بات پوری نہ ہو تم چپ رہو، میں نے غصے کو دباتے ہوئے کہا۔ پہلے سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے تم اپنے بھائی کے ساتھ اس جگہ گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے؟ تمہیں کئی آدمیوں نے دیکھا ہے۔ میری سرکار، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، کوئی ایک آدمی ایسا دکھا دو جس نے مجھ کو اور میرے بھائی کو اس جگہ کے قریب دیکھا ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ ادھر گیا تھا۔ اس جگہ سے تھوڑی دور ہمارے 2 کھیت ہیں، ان میں شیشم کے 3 درخت ہیں، ان میں سے ایک درخت کٹوانا تھا۔ میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر یہ دیکھنے گیا تھا کہ کون سا درخت کاٹا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہر میں پلنگ کے پائے اور میز کرسیاں بنانے والے دیہاتی علاقے میں شیشم کے درخت خریدنے کے واسطے آتے رہتے ہیں۔ ہم ایک درخت جڑوں سے نکلوا کر بیچنا چاہتے ہیں۔ میری تسلی نہیں ہوئی چودھری، میں نے کہا۔ جو بات آپ نے پوچھی ہے وہ میں نے بتا دی ہے، اس نے کہا۔ آپ کی تسلی نہیں ہوئی تو مجھے بتائیں کہ میں آپ کی تسلی کس طرح کر سکتا ہوں۔ ایک بات کہوں گا، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ چودھری اسحاق کی دوسری بیوی کا بھائی اپنے ایک دوست کے ساتھ اس جگہ سے دور کھڑا تھا تو کیا ان کو بھی قتل کے الزام میں پکڑ لیں گے؟ اس کے دوست کا نام جانتے ہو؟ وہ اس کی بہن کا یار تھا، اس نے غصیلی آواز میں جواب دیا۔ اس کا نام خالق ہے۔ وہ وہاں کیا کر رہے تھے؟ مظفر یعنی مودی کے بھائی کے پاس شکاری بندوق تھی، اس نے جواب دیا۔ وہ پرندوں کا شکار کھیلتے پھر رہے تھے۔ تم نے خالق کو مظفر کی بہن کا یار کیوں کہا ہے؟ یہ ہماری بہن سے پوچھنا، اس نے جواب دیا۔ میں بات کروں گا تو آپ کہیں گے کہ میں غصے میں آ کر جھوٹ بول رہا ہوں۔ تھانے دار صاحب، میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ مجھ پر شک کیوں کر رہے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ہم تینوں بھائیوں کے دلوں میں اپنے بہنوئی کی دشمنی بھری ہوئی ہے۔ اس نے ہماری بہن کو بہت تنگ کر رکھا تھا اور اب اس کو مارا پیٹا بھی ہے، لیکن ہم نے اس کو قتل کرنے کی تو کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ اگر ہم قتل کرنے والے ہوتے تو بہت عرصہ پہلے یہ کام کر چکے ہوتے۔ اب ہم نے یہ سوچا تھا کہ کچھ دن اور بہن کو گھر رکھیں گے، پھر ہم تینوں بھائی اس کو ساتھ لے کر چودھری اسحاق کے گھر جائیں گے اور اس کو ڈرائیں دھمکائیں گے۔ میں نے سوالوں پر سوالات پھینکنے شروع کر دیے۔ اس کو پریشان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ فوراً جواب دیتا تھا اور پوری دلیری اور جرت سے دیتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ میں پریشان ہو گیا۔ مجھ کو یقین ہونے لگا کہ قتل میں اس کا ہاتھ نہیں، لیکن اس کو ابھی چھوڑنا نہیں تھا۔ کیا تم نے مظفر اور خالق کو غور سے دیکھا تھا؟ اچھی طرح دیکھا تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ میں ان کو پہچانتا ہوں اور بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ رومال دیکھو، میں نے ریشمی رومال اس کے آگے پھیلا کر پوچھا۔ ان دونوں میں سے کسی نے گلے میں یہ رومال یا اس قسم کا رومال باندھا ہوا تھا؟ غلط بات نہیں کروں گا جناب، اس نے کہا۔ میں نے اتنا زیادہ غور سے نہیں دیکھا تھا چودھری، میں نے کہا۔ تو میری بات نہیں سمجھے، مان جاتے تو اچھا تھا۔ جاؤ اور باہر بیٹھ جاؤ۔ جناب، اس نے کہا، میں نے بھائی کے جنازے میں شامل ہونا ہے۔ نہیں چودھری، میں نے کہا، یہاں سے تم کہیں نہیں جا سکتے۔ وہ مایوس ہو کر باہر جانے لگا تو مجھ کو اچانک ایک خیال آ گیا۔ میں نے اس کو روک لیا۔ میں مجبور ہوں چودھری، میں نے کہا۔ میں مسلمان ہوں، جنازہ پڑھنا مجھ پر بھی فرض ہے، لیکن میں یہاں سے ہل نہیں سکتا۔ ایک بات بتاؤ، مظفر اور خالق کہاں کھڑے تھے؟ بالکل اس جگہ کے قریب جہاں آپ نے کھرے دیکھے تھے، اس نے جواب دیا اور وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر کہنے لگا، ایک بات یاد آئی ہے، آپ نے مجھ پر قتل کا الزام لگا کر میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ یہ بات دماغ سے نکل گئی تھی۔ بات یہ ہے کہ جب ہم دونوں بھائی درخت دیکھ کر واپس آ رہے تھے تو دور ایک آدمی گھوڑے پر سوار پگ ڈنڈی پر آ رہا تھا۔ آپ نے وہ علاقہ دیکھا ہے، بہت کھلا علاقہ ہے۔
پگڈنڈی گھوم کر گھاٹی تک آتی ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ چودھری اسحاق معلوم ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا تو چودھری اسحاق ہی لگتا تھا۔ فاصلہ کتنا تھا؟ 2.5 یا 3 فرلانگ ہوگا، اس نے جواب دیا۔ ہم دونوں اپنے گاؤں کی طرف چلے گئے۔ اگر تھوڑی دیر اور ہم وہاں کھڑے رہتے تو چودھری اسحاق قتل نہ ہوتا۔ میں نے اس کو باہر بھیج کر اس کے دونوں بھائیوں کو باری باری اندر بلایا۔ ان سے میں نے یہی سوالات پوچھے اور ان پر بھی قتل کا الزام لگایا۔ انہوں نے وہی کہا جو ان کا بڑا بھائی کہہ چکا تھا۔ جو بھائی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ گیا تھا اس کا بیان اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ملتا تھا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ وہ درخت دیکھنے گئے تھے۔ اس نے میرے پوچھے بغیر ہی بتا دیا کہ اس نے چودھری اسحاق کو گھوڑی پر آتے دیکھا تھا۔ کیا تم اس سے ملنا چاہتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ ملنا ہوتا تو وہیں رکے رہتے۔ پگڈنڈی گھوم کر ادھر ہی آتی تھی، لیکن اس سے ملنے یا اس کو یہ کہنے کو دل نہیں کرتا تھا کہ چلو ہمارے گاؤں، ذرا آرام کر کے شہر جانا۔ تم نے مظفر اور خالق کو کہاں دیکھا تھا؟ اس نے وہی جگہ بتائی جو اس کا بھائی بتا چکا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ مظفر کے ہاتھ میں شکاری بندوق تھی۔ تم چودھری اسحاق سے ملنا ہی نہیں چاہتے تھے؟ میں نے کہا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم اپنی بہن کو واپس بھیجنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کیوں جی؟ اس نے کہا۔ بھیجنا کیوں نہیں چاہتے تھے؟ اس کو ہم نے 3-4 دنوں کے بعد بھیج دینا تھا۔ اس نے میری طرف جھک کر آہستہ سے کہا۔ آپ خود عقل والے افسر ہیں جناب۔ بہن کو گھر بٹھا کر ہم اس کے بچوں کا نقصان کیوں کرتے؟ اس کے خاوند کی جائیداد ہے، اس کے گھر میں نئی اور خوبصورت دلہن آ گئی ہے۔ وہ اپنا چکر چلا کر ہماری بہن کے خاوند سے جائیداد اپنے نام لکھوا سکتی ہے، پوری نہیں تو آدھی ضرور لکھوا لے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ بوڑھے دماغ پر نوجوان بیوی کا نشہ کس طرح چڑھا کرتا ہے۔ جائیداد کے وارث ہماری بہن کے بیٹے ہیں۔ آپ ہم پر قتل کا الزام لگاتے ہیں جناب اعلیٰ۔ ہمیں ایسا بے غیرت نہ سمجھیں، کہنے کو تو ہم نے 1000 بار کہا ہوگا کہ اس کا سر اتار دو۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دیہات میں کسی کو کسی پر غصہ آ جائے تو وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ میں اس کا سر اتار دوں گا۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اپنی بہن کے خاوند کا سر اتار دیا ہے۔ اگر ہم ایسے بے غیرت ہو جاتے تو لوگ یہی کہتے کہ بے غیرتوں نے اپنی بہن کو بیوہ کر دیا ہے۔ اگر ہم نے قاتل ہی بننا تھا تو اپنی بہن کی سوکن کو قتل کرتے۔ خدا کی قسم ہمارے لیے یہ کام مشکل نہیں۔ اب تو چودھری مر گیا ہے، نہ مرتا تو ہم نے اس کو تنگ کرنے کے واسطے ایک اور چکر چلایا تھا۔ اس کے بیٹوں کو ہم نے تیار کر لیا تھا کہ باپ کے پیچھے پڑ جائیں اور اس کو مجبور کریں کہ وہ جائیداد ان کے نام کر دے۔ تم نے یہ تو سوچا ہوگا کہ تمہارے بھائی کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں نے کہا۔ بہت سوچا ہے، اس نے کہا، لیکن کسی وجہ اور ثبوت کے بغیر میں کسی کا نام کیوں لوں؟ کسی نے بدلہ لیا ہے اور راستہ روک کر اس کو مارا ہے۔ وہ کسی شادی پر گیا تھا، وہاں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا ہوگا۔ تم نے مظفر اور خالق کو وہاں پرندوں کا شکار کھیلتے دیکھا تھا؟ میں نے ریشمی رومال اس کے آگے پھیلا کر پوچھا۔ کیا یہ یا اس رنگ کا ریشمی رومال ان میں سے کسی کے گلے میں مفلر کی طرح بندھا ہوا تم نے دیکھا تھا؟ اس نے کچھ دیر سوچ کر کہا کہ وہ صحیح جواب نہیں دے سکتا۔ اس زمانے میں شہروں میں بہت کم لوگوں کے پاس گھڑیاں ہوا کرتی تھیں۔ دیہات میں تو گھڑیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ لوگوں نے وقت کے اپنے اپنے اندازے رکھے ہوئے تھے۔ میں اس وقت کا حساب کرنا چاہتا تھا جس وقت مظفر اور خالق جائے وقوعہ کے قریب موجود تھے۔ میں نے مقتول کے اس سالے سے وقت کا اندازہ پوچھا۔ ایک وقت پوسٹ مارٹم رپورٹ کا تھا۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ موت کس وقت واقع ہوئی تھی۔ پھر میں نے ان دونوں بھائیوں کے اس بیان پر غور کیا کہ انہوں نے مقتول کو گھوڑی پر آتے دیکھا تھا۔ میں نے ان سے فاصلہ معلوم کیا۔ پھر میں نے اپنے طور پر حساب کیا کہ اس وقت مقتول جائے وقوعہ سے کتنی دور تھا اور گھوڑی کے چلنے کی عام رفتار کتنی ہوتی ہے اور وہ کتنے وقت میں جائے وقوعہ پر پہنچا ہوگا۔ میرا اندازہ کم از کم 10 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 12 منٹ تھا۔ مظفر اور خالق کسی راستے پر چل رہے تھے۔ وہ دونوں بھائیوں کے بیان کے مطابق ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ چونکہ ان میں سے ایک کے پاس بندوق تھی، اس وجہ سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ شکار کھیل رہے ہیں۔ اگر وہ چلتے جا رہے ہوتے تو کہا جا سکتا تھا کہ جب مقتول جائے وقوعہ تک پہنچا تو مظفر اور خالق ان 10-12 منٹوں میں وہاں سے دور نکل گئے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ وہیں تھے۔ اگر وہ جائے وقوعہ پر نہیں تھے تو اس سے قریب ضرور تھے۔ میرے ذہن میں یہ شک نہیں آیا تھا کہ قاتل یہ ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ شک تھا بھی تو وہ بہت کمزور تھا۔ میں دراصل ان سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ انہوں نے وہاں کسی اور کو دیکھا ہوگا۔
میرے قیاس کے مطابق یا کھروں کے مطابق قاتل 2 تھے۔ مظفر اور خالق نے گھوڑی کو اس حالت میں دوڑتے دیکھا ہوگا کہ وہ سوار کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جا رہی تھی۔ میں نے مقتول کے اس سالے کو بھی باہر بٹھا دیا اور نمبردار کو بلا کر کہا کہ مظفر اور خالق کو بلا کر باہر بٹھا دے۔ جنازہ چلا گیا تھا اور لوگ شاید واپس بھی آ گئے تھے۔ مظفر اور خالق سے پہلے مقتول کی دونوں بیویوں سے پوچھ گچھ ضروری تھی۔ میں نے پہلے مقتول کی پہلی بیوی کو بلایا، دوسری کو بھی اس کے ساتھ بلا کر اس کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی میں باہر آدمیوں میں بٹھانا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ پہلی بیوی میرے سامنے آئی تو میں نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ معلوم نہیں جوانی میں وہ کیسی تھی۔ 45 اور 50 سال کے درمیانی عمر میں اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسی وہ ہو گئی تھی۔ اس کا پیٹ بڑا ہوا تھا، رنگ جو پہلے ہی گندمی تھا پھیکا پڑ گیا تھا، چہرے کے نقش بھی یوں ہی سے تھے۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں نے اس کو بٹھا کر افسوس کا اظہار کیا کہ وہ بیوہ ہو گئی ہے۔ میں تو اس کی زندگی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، مر گیا ہے تو کیا ہوا؟ نہ قیامت آئی ہے، نہ آسمان ٹوٹ کر گرا ہے۔ پھر بھی میں نے اس کا ذہن پڑھنے کے ارادے سے کہا، جو مر جاتا ہے اس کا افسوس تو ہوتا ہی ہے۔ کوئی افسوس نہیں، اس نے پختہ آواز میں کہا۔ میں نے اس کو کبھی بد دعا تو نہیں دی تھی، لیکن خدا نے اس کو نہیں بخشا۔ ایسی موت اس جیسے گناہ گاروں کو ہی ملتی ہے جیسی اس کو ملی ہے۔ اس طرح وہ کچھ دیر جلی کٹی باتیں کرتی رہی، پھر اس کو اپنی لائن پر میں لے آیا۔ میں یہ سراغ لینا چاہتا تھا کہ قاتل اس کے بھائی ہیں یا اس کا بیٹا۔ میں ایسا سوال سیدھے اور صاف الفاظ میں نہیں پوچھ سکتا تھا۔ میں گھما پھرا کر باتیں اور سوالات کر رہا تھا، لیکن اس کا ہر جواب مجھ کو مایوس کرتا تھا۔ بات جب مودی پر آئی تو اس کی زبان اور تیز ہو گئی۔ مودی اس کی سوکن تھی۔ اس نے مودی کے خلاف اتنی زیادہ باتیں کیں اور ایسے غصیلے لہجے میں کیں کہ مجھ کو ایک بھی بات سچی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ خالق کے ساتھ مودی کی دوستی تھی جو مقتول کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے کی تھی، اور یہ دوستی ابھی تک چل رہی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ قتل ہونے سے 7-8 روز پہلے مقتول نے مودی کو بہت گالیاں دیں اور 2-3 تھپڑ بھی مارے تھے۔ وجہ یہ بتائی کہ مودی اپنے گھر گئی ہوئی تھی، مقتول نے اس کو کہیں خالق کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ اسی وقت مقتول اس کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہ تو میرے بیٹے پر بھی ڈورے ڈالتی رہتی تھی، مقتول کی پہلی بیوی نے کہا، لیکن میرا بیٹا اس کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ اس عورت سے مجھ کو کچھ بھی سراغ نہ ملا۔ اس کو بھیج کر دوسری بیوی مودی کو بلایا۔ وہ صحیح معنوں میں خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھ کو خیال آیا کہ یہ لڑکی اگر خراب ہو گئی تھی تو یہ اس کا قصور نہیں تھا۔ ذرا تصور میں لائیں کہ یہ لڑکی ابھی جوانی میں داخل ہوئی تھی اور جس کے ساتھ بیائی گئی وہ کبھی کا بڑھاپے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کی اور خوشی کا اظہار کیا کہ بوڑھے اور وحشی خامن سے اسے جلدی چھٹکارا مل گیا۔ اس طرح باتیں کر کے میں نے اس کی گھبراہٹ دور کی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ بولنے لگی۔ تمہارے ماں باپ نے تم پر یہ ظلم کیوں کیا؟ میں نے پوچھا۔ ماں باپ نے نہیں، اس نے کہا، یہ میرے بھائی کی مہربانی ہے۔ میرا باپ تو 6 سال ہوئے مر گیا تھا۔ ماں ہے اور ایک بھائی ہے۔ مظفر؟ جی مظفر، اس نے جواب دیا۔ اکیلا بھائی ہے؟ کیا اس نے چودھری اسحاق سے کچھ رقم وصول کی تھی؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا۔ میرے بھائی کو رقم وصول کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بات یہ ہوئی تھی کہ سر پر باپ نہ ہونے کی وجہ سے مظفر خراب ہو گیا تھا۔ خدا کا دیا بہت ہے، مظفر کو جوئے کی لت پڑ گئی تھی۔ ایک روز سنا کہ چودھری اسحاق کے گھر سے سونے کا ہار اور انگوٹھی چوری ہو گئی ہے۔ کچھ دنوں بعد میرا بھائی پکڑا گیا کہ چوری اس نے کی ہے۔ میری اور میری ماں کی جو حالت ہوئی وہ شاید آپ نہ سمجھ سکیں۔ ایک یہ بے عزتی کہ میرا بھائی چوری کے الزام میں پکڑا گیا، اور دوسرا یہ غم کہ بھائی کو قید کی سزا ہوگی۔ مجھ کو مظفر کے ساتھ بہت محبت ہے۔ مظفر تھانے سے آ گیا اور مجھ کو الگ بٹھا کر کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ ہار اور انگوٹھی کی چوری کر بیٹھا۔ مجھ کو 1.5-2 سال سزا ہو جائے گی۔ پھر اس نے کہا کہ چودھری اسحاق کہتا ہے کہ اپنی بہن کی شادی میرے ساتھ کر دو تو مقدمہ واپس لے لوں گا۔ میں نے یہ سنا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں اس سوچ میں پڑ گئی کہ اپنے آپ کو بچاؤں یا بھائی کو 1.5-2 سال قید سے بچا کر خود عمر قید قبول کر لوں۔ اگر چودھری اسحاق کی عمر اتنی زیادہ نہ ہوتی تو میں اس کو قبول کر لیتی۔ وہ تو میری باپ کی عمر کا تھا۔ اس مظلوم لڑکی کا بیان بہت لمبا تھا، میں اپنے الفاظ میں مختصراً بیان کرتا ہوں۔ بہن نے مظفر کو برا بھلا کہا کہ وہ جوئے کا عادی نہ ہوتا اور اپنے باپ کی طرح شریفوں کی طرح اپنے کام کاج کرتا تو وہ چوری بھی نہ کرتا۔
مودی نے مجھ کو بتایا کہ گھر میں روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، لیکن ماں پیسے اپنے کنٹرول میں رکھتی اور مظفر کو گنے چنے پیسے دیتی تھی۔ مظفر کو عیش و عشرت اور جوئے کے واسطے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی، اس وجہ سے اس نے چوری کی تھی۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جوا اور نشہ ایسی بری عادتیں ہیں کہ ان میں سے کسی ایک میں پھنسا ہوا آدمی چوری چکاری پر اتر آتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جوئے باز نے اپنی ماں یا بہن کا زیور چوری کر لیا، اور یہ خبر تو اخباروں میں آئے دن چھپتی رہتی ہے کہ چرس، افیم یا ہیروئن کے نشئی نے گھر سے پیسے نہ ملنے کی وجہ سے ماں کو یا باپ کو قتل کر دیا۔ یہ ہمارا تجربہ ہے کہ چور اور ڈاکو پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، جوئے باز پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہی حال مظفر کا تھا۔ اس نے چوری کی، پکڑا گیا، اور چودھری اسحاق نے یہ شرط اس کے آگے رکھ دی کہ اپنی بہن دے دو اور قید سے بچ جاؤ۔ مودی نے ماں کو بتایا، ماں نے بیٹے کو گالی گلوچ کی اور چودھری اسحاق کے پاس گئی۔ میں تم لوگوں کو مجبور تو نہیں کر رہا میری بہن، اسحاق نے کہا۔ تھانے میں چوری کا مال بھی پہنچ گیا ہے، ثبوت اور شہادت بھی موجود ہے۔ یہ تو میں نے تھانے دار کا ہاتھ روک لیا ہے، ورنہ تمہارا بیٹا گھر نہ آتا، حوالات میں بند ہوتا۔ قید سے بچنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو کہیں بھگا دو، وہ گھر ہی نہ آئے، لیکن پولیس تم دونوں ماں بیٹی کو ہر روز آ کر تنگ کرے گی کہ ملزم کو حاضر کرو۔ یہ ایسا مسئلہ تھا جو بیوہ ماں برادری اور محلے کے معززین کے آگے نہیں رکھ سکتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ابھی کسی کو پتہ نہیں لگا تھا کہ چودھری اسحاق کے زیور کا چور مظفر ہے۔ چودھری اسحاق تو مظفر پر دباؤ ڈال ہی رہا تھا۔ دراصل زیادہ دباؤ مظفر اپنی ماں اور بہن پر ڈال رہا تھا کہ وہ اسحاق کی شرط مان لیں۔ مظفر نے ان کے گھر سے چلے جانے کی دھمکیاں دیں، گھر سے کھانا کھانا چھوڑ دیا، اور ایسی کئی اور حرکتیں کی جن سے ماں اور بہن پریشان ہو گئیں۔ باپ کے بعد یہی ایک بھائی رہ گیا تھا، مودی نے کہا۔ بھائی کی محبت الگ تھی، میں نے بھائی کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اس طرح یہ نوجوان لڑکی 50 سال عمر کے جیسے آدمی کے ساتھ بیائی گئی، جس کا ایک بیٹا اس لڑکی کا ہم عمر تھا۔ آپ مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ مودی نے مجھ سے پوچھا۔ میرا دل جلا ہوا ہے، اس وجہ سے بولتی جا رہی ہوں۔ تمہارا خامند بدبخت قتل ہو گیا ہے تو اس کے قاتل کو پکڑنا ہے، میں نے کہا۔ تم ڈرو نہیں، تم پر کوئی الزام نہیں، نہ ہی تم پر کوئی شک ہے۔ اسحاق کے گھر کے حالات معلوم کرنے میں تم سے جو پوچھتا جاؤں وہ بتاتی جاؤ۔ ایک بات بتاؤں، اس نے کہا۔ ماتم کی وجہ سے سارے محلے اور ان کے گاؤں کی عورتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ جن جن عورتوں کو پتہ لگا ہے کہ چودھری گھوڑی سے گرا نہیں بلکہ اس کو قتل کر کے گھوڑی کے ساتھ باندھا گیا تھا، وہ سب کہتی ہیں کہ یہ چودھری کے سالوں کا کام ہے، وہ اپنے سسرال کے گاؤں کی طرف سے ہی آ رہا تھا۔ تمہارا اپنا کیا شک ہے؟ بالکل وہی جو لوگ کہتے ہیں، مودی نے جواب دیا۔ چودھری نے ان کی بہن کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا تھا، انہوں نے بدلہ لے لیا۔ مجھ کو تو چودھری کے بیٹے اصغر پر شک ہے، میں نے کہا۔ نہیں نہیں، مودی نے بے اختیار اور بے تاب ہو کر کہا، وہ ایسا نہیں۔ جس بے اختیار انداز سے اس نے اصغر کی وکالت کی اور جس طرح اس کے چہرے کا رنگ بدلا، اس سے لازمی طور پر مجھ کو شک ہونا تھا کہ اس کا اصغر کے ساتھ درِ پردہ تعلق تھا۔ وہ مودی کی عمر کا خوبرو نوجوان تھا۔ وہ تو سنا ہے باپ کے گلے پڑ گیا تھا، میں نے کہا۔ ماں نے اس کو باپ کا دشمن بنایا ہوا تھا۔ ماں نے اس کو میرا بھی دشمن بنایا ہوا تھا، مودی نے کہا۔ لیکن وہ میرے پاس آتا تھا، بیٹھتا تھا اور کبھی کبھی رو پڑتا تھا۔ باپ کے گلے تو وہ پڑ گیا تھا، لیکن آپ نے اس کو باپ کی میت پر دھاڑے مار مار کر روتے نہیں دیکھا؟ وہ میت کے پاؤں پر سر رکھ کر بار بار کہتا تھا، ابو مجھ کو معاف کر دینا، ابو مجھ کو بخش دینا۔ میرے پاس بیٹھا تھا تو کہتا تھا کہ ابو بھی ٹھیک نہیں اور میری ماں بھی ٹھیک نہیں۔ میں اس کو بہلانے کی کوشش کرتی تھی اور تمہاری سوکن برا مناتی تھی، میں نے کہا۔ وہ لوگوں کو بھی کہتی ہوگی کہ تم اس کے بیٹے کو خراب کر رہی ہو۔ لوگوں کو نہیں جی، مودی نے کہا، وہ میرے منہ پر کہتی تھی۔ مجھ کو دیکھتے ہی اس کا پارا چڑھ جاتا تھا اور وہ کوئی نہ کوئی بات پیدا کر کے واہی تباہی بکنے لگتی تھی۔ میں نے استادی طریقے سے اس سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اپنے خامن کے جوان بیٹے اصغر کے ساتھ اس کے تعلقات کس قسم کے تھے، لیکن وہ یہی کہتی رہی کہ اصغر اس کے پاس بیٹھ کر گھر کے حالات پر روتا تھا اور وہ اس کو تسلی دلاسا دیا کرتی تھی۔ میں اس وجہ سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مودی اور اصغر کے تعلقات بھی قتل کا باعث ہو سکتے تھے۔ تمہارے خامن نے تمہیں تھپڑ کیوں مارے تھے؟ کب؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ تھوڑے دن پہلے، میں نے کہا۔
مودی، میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں جو کچھ بھی پوچھوں وہ بالکل صحیح بتا دو۔ تم شاید سمجھی نہیں کہ تم کتنے بڑے خطرے میں آ گئی ہو۔ یہ لوگ آپس میں رشتہ دار ہیں اور تم باہر کی لڑکی ہو۔ وہ صرف چودھری اسحاق تھا جس نے تمہیں قبول کیا تھا، وہ مر چکا ہے۔ پیچھے جو رہ گئے ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ اب ان کی دشمنی پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کرو تم اپنے خاوند کی جائیداد کی حصے دار ہو۔ یہ لوگ جھوٹے سچے گواہ لا کر ثابت کر دیں گے کہ اپنے خاوند کو تم نے مروایا ہے۔